اگر آپ حضرات برا نہیں مانیں اور اہل علم برا نہ منائیں تو مجھے یہاں پر ایک چھوٹا سا آرٹیکل کا خلاصہ پیش کرنا ہے کہ اس وقت سب دکھی ہے، کوئی سکھ میں نہیں ہے، بلکہ یہ کہوں آپ کو کسی ملک کے وزیر اعظم کی زندگی کو لے لیں کہ جو ملک کا وزیر اعظم ہو، کسی ملک کی بات کرتا ہوں، اپنے ملک کی صرف بات نہیں کرتا، کسی ملک کے وزیر کی بات لے لیں، صدر کی بات لے لیں، کپڑے اچھے ہیں، لباس اچھے ہیں، تقریریں گھمنڈ سے بھرپور ہے، لیکن اگر وہ ان کے بستروں پہ لیٹتے ہیں تو جتنی سکون کی نیند فٹ پاتھ پر بستر جو بغیر بستر کے مفلسوں کو اور غریبوں کو آ جاتی ہے، اتنی سکون کی نیند یہ تخت والوں کو نہیں آتی، سیکورٹی میں بھی ان کو موت جو ہے وہ نیند نہیں آتی سکون کی، ہر گھڑی خطرہ ہے، ہر گھڑی بے چینی ہے اور سب کو بے چینی، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ ایک آرٹیکل کا خلاصہ یہ پیش کرنا چاہتا ہوں، انسان اس کو دیکھ کر سوچے کاش میں ویسا ہوتا۔ ایک بات تو ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی کسی کے متعلق دیکھ کر یہ دعا مت کرنا کہ کاش میں ویسا ہوتا، اس کے اندرون کے بارے میں ہمیں خبر کیا ہے۔ آپ اپنی مراد اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے ایسا کر دے، ہم یہ نہ کہیں کہ اس کی طرح کر دے، اس لیے کہ وہ اندر سے جل رہا ہے، اوپر سے مسکرا رہا ہے، اور آپ کے ایسا کر دے تو پھر آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں گے۔ اس لیے کسی کو دیکھ کر یہ نہ کہیں، کہنے والے کہتے ہیں میرے ہونٹوں پہ دکھاوے کا تبسم ہے مگر، میرے ہونٹوں پہ دکھاوے کا تبسم ہے مگر میری آنکھوں میں اداسی کے دیے جلتے ہیں، پوری دنیا بے چین اور بے قرار ہے۔ وہ جس آرٹیکل کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے، ایک مرتبہ ایک کوہ ڈال پر بیٹھا اور اس کوے نے دیکھا کہ کوے کے سامنے ایک بگلا ہے جو کسی دریا سے پانی پی رہا ہے۔ چمکتے ہوئے بگلے کو دیکھ کر وہ بگلے کے پاس گیا، وہ کوے نے کہا یار تم کتنے اچھے ہو، کتنے خوش نصیب ہو، کتنے خوبصورت ہو، یہ میرا کالا رنگ دیکھو، میری چونچ بھدی بھدی دیکھو، میں کیسا ہوں یار، تم کتنے اچھے ہو۔ تو بگلے نے کہا یار تمہارا جو دکھ ہے وہی دکھ تو میرا بھی ہے کہ میں تو طوطے کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں یہ کتنا اچھا ہے، میرے پاس تو صرف ایک ہی رنگ ہے، وہ بھی میلا ہونے کا خوف ہے، وہ ہرا ہرا، پھر اس کے بعد اس کے گلے میں خوبصورت لال سا پٹا، ہم تو بولی نہ بول سکیں، وہ تو انسانوں کی بھی بولی بول لیتا ہے۔ کبھی آپ نے طوطا دیکھا ہے؟ ذرا جا کر کے دیکھو، اس کے پاس تو دو دو کلر ہے، دکھ اس کو بھی تھا۔ اس کے بعد وہ چلا کوہ طوطے کے پاس، طوطے کے پاس پہنچا، طوطے سے کہا یار تم تو بڑے خوبصورت ہو، میں تو سمجھتا تھا کہ بگلا بڑا خوبصورت ہے۔ ایسے میں طوطے نے کہا جو دکھ آپ کا ہے، جو دکھ بگلے کا ہے وہی دکھ میرا بھی ہے، اس لیے کہ میرے پاس تو صرف دو ہی کلر ہے، میرے پاس صرف دو ہی کلر ہے۔ وہ مور کو نہیں دیکھتے، اس کے تو ہر جو وہ پر کے اندر ایک خوبصورت سی ڈیزائن ہے، بڑی حسین ڈیزائن ہے۔ کوے نے بڑی سادگی سے پوچھا یار وہ مور کہاں ملے گا؟ وہ کہا دیکھو مور آپ کو چاہیے نا تو آپ جا کر کے دیکھیں وہ چڑیا گھر میں رہتا ہے۔ جب مور کو ملنے کے لیے کوہ چڑیا گھر میں پہنچا تو دور سے دیکھا چاروں طرف سے لوگوں کا جمگٹا لگا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی آواز نکال کے ادھر سے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے اس کو پریشان کر رہا ہے، کوئی دانے پھینک رہا ہے، غرض کہ وہ ادھر آتا ہے پھر دہل کر ادھر آتا ہے، پھر اڑ کر ادھر جاتا ہے، پھر کبھی ادھر جاتا ہے۔ اس کے بعد جب شام ہوئی تماشائی چلے گئے اپنے اپنے گھر تو آ کر کے جو ہے وہ کوہ اس کے پنجرے پر بیٹھا اور کہا یار کتنے خوبصورت ہو تم، تمہارے سر پر تاج بھی ہے، تاج کسی بادشاہت کا اعلان کرتا ہے، کتنے حسین ہو تم۔ مور نے روتے ہوئے کہا دیکھو میں کتنا دکھی ہوں یہ میں جانتا ہوں، آپ کے پاس رنگ نہیں ہے، آپ کے پاس حسن نہیں ہے، آپ کے پاس جمال نہیں ہے، لیکن میری طرح قید بھی تو نہیں ہے۔ اتنی خوبصورتی کو میں کیا کروں جس سے میرے دل کو قرار نہیں ہے، اس لیے کہ تم جہاں چاہتے ہو اڑ سکتے ہو، جہاں چاہتے ہو جا سکتے ہو، جس سے چاہتے ہو مل سکتے ہو، یہ حسن ہی تو ہے جو پیروں کی زنجیر بن گیا ہے اور چڑیا گھر کے پنجرے میں مجھے قید کرا دیا ہے۔ اس دن کوے کو احساس ہوا کہ میں مور سے بھی زیادہ
زیادہ جو ہے وہ تقدیر والا ہوں اس اعتبار سے کہ مجھے آزادی میسر ہے، جہاں جہاں آنا جانا میسر ہے۔ تو میرے عزیزوں سب کا دکھ ایک ہے، پتہ چلے یا نہ پتہ چلے، دولت مند بھی بے چین ہے، مالدار بھی بے چین ہے، غریب بھی بے چین ہے، مفلس بھی بے چین ہے، جو ایک نہیں 4 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے وہ بھی بے چین ہے، اور جو بھوکا ہے وہ بھی بے چین ہے، جس کے بدن پہ خوبصورت کپڑے وہ بھی بے چین ہے، جس کے بدن پہ پیون کے لباس ہے وہ بھی بے چین ہے۔ آج گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ آگ بے چینی کی آگ ہے۔ بیٹیوں کا باپ اس لیے بے چین ہے کہ اس کو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، وہ شادی کرے تو کیسے، پرورش کرے تو کیسے، ان کے لیے جو وہ نباہ کا ذریعہ لائے تو کہاں سے، اور باپ جو وہ بیٹوں کا باپ وہ بھی بے چین ہے، اس لیے کہ بیٹے بے وفا ہو گئے ہیں، بیٹے باغی ہو گئے ہیں، بیٹے غدار ہو گئے ہیں۔ بیٹیوں کا باپ بھی بے چین، بیٹوں کا باپ بھی بے چین، اولاد ہے وہ بھی بے چین، اولاد نہیں ہے وہ بھی بے چین، علم والا ہے وہ بھی بے چین، علم نہیں ہے وہ بھی بے چین۔ تو یہ بے چینی کی بلا آئی کہاں سے اور بے چینی کس وجہ سے ہے؟ تو اس